السلام علیکم احباب، انداز نجم میں خوش آمدید. میں جی نجم. عالمی منظرنامے کی بات کریں یا پاکستانی منظرنامے کی، 8 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہے. اس حوالے سے کافی آگہی مہم بھی چلائی جا رہی ہیں اور اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم نے آج مدعو کیا ہے ایک انتہائی قابل ڈاکٹر جن کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر. بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں، تو ہماری کوشش ہوئی کہ ان سے وقت لیا جائے اور کچھ گفتگو کی جائے تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کر سکیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر عزیز. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو عمر بھائی آپ کو انداز نجم میں خوش آمدید. سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کے تھوڑے سے بارے میں بتائیے ہمیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پر آواز اٹھائی اور اس کے لیے آپ ایک پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اویئرنیس ہے، آگہی ہے. تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے، جس سے آپ نے پوچھا کہ بریسٹ کینسر ہے کیا. تو انسانی جسم میں جو نارمل خلیے ہیں، سیلز ہیں، بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں. بالکل. جو اس طرح ایب نارمل سیلز بھی بنتے ہیں، لیکن جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جو ایب نارمل سیلز ہیں وہ خود بخود تلف ہو جاتے ہیں. صحیح. اب اگر یہ سیلز تلف نہ ہوں کسی بھی وجہ سے، تو وہ ایک اس جگہ پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. ان ایبنارمل سیلز کی کلیکشن کو، ان کے اجتماع کو ہم کینسر کہہ دیتے ہیں. صحیح. اب اگر یہ بریسٹ میں ہے تو بریسٹ کینسر ہے، لنگز میں ہے تو لنگ کینسر ہے، اسٹمک میں ہے تو اسٹمک کینسر ہے. تو یہ کینسر کی انتہائی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایبنارمل سیلز جو کہ نارمل سیل سے ملتے جلتے ہیں لیکن نارمل ہے نہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کینسر کہہ دیتے ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیے، ہمارے ہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خوراک جو ہے وہ کینسر کی وجہ بنتی ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، پہلے اویئرنیس نہیں تھی اتنی. اوکے. ہوتا تھا پہلے بھی، اویئرنیس نہیں تھی. لیکن جو دوسری بات ہے وہ بھی کسی حد تک درست اس طرح سے ہے کہ لائف سٹائل جو ہے نا ہمارا کافی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف آ گئے ہیں. ہم جو خواتین ہیں اور باقی سب بھی، ان کی ڈائٹ چینج ہو گئی ہے. اس ڈائٹ کے اندر بہت زیادہ کاربس ایڈ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ فیٹس ایڈ ہو گئے ہیں، انسیچوریٹڈ فیٹس. یہ سارے کے سارے افیکٹ کرتے ہیں. پھر کچھ خوراک جیسے ہارمونز ہیں، اس کے اوپر بھی فرق آ جاتا ہے خوراک کا. اوکے. تو وہ جو ہارمونز جب باڈی کے اندر آتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا بہت فرق ضرور پڑا ہے اس چیز سے کہ لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، چلنا پھرنا کم ہو گیا، محنت کم ہو گئی، وزن بڑھ گئے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں اوبیسٹی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موٹاپا جس کو کہہ لیں، وہ ایک بیماری کے طور پر اس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کا بھی. صحیح. تو یہ ایک لائف سٹائل چینجز کے ساتھ آج کل کے دور حاضر جو عہد حاضر ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے ضرور. مختلف خوراک کو کینسر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، جیسے کہ برائلر کھانے سے جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ہارڈ کور ایویڈنس نہیں ہے. اوکے. اس کے بارے میں لوگوں کے شکوک ضرور ہیں، شبہات ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس اس طرح سے جو ریسرچ کی بیس پہ ایویڈنس ہے وہ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ لائف سٹائل چینج، اور جس طرح ہماری خوراک چینج ہوئی ہے، پہلے سادہ کھانا ہوتا تھا، سبزیاں ہوتی تھیں، پھل ہوتے تھے. اب ہم پروسیسڈ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں جس کی کیلورک انٹیک بہت زیادہ ہے. اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر فیٹ زیادہ، انسیچوریٹڈ فیٹس، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ہم. تو اس کے ساتھ فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ اوبیسٹی بڑھتی ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کے ڈائگنوز ہونے کی جو ہے ابتدائی علامات کیا ہیں؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو سب سے عام طور پہ سب سے کامن جو سمٹم ہے، جیسے علامت ہے، اس میں گلٹی کا ظاہر ہونا ہے. ٹھیک ہے. کہ چھاتی میں گلٹی کا پتہ چلا. اوکے. اس کو ٹیسٹ کروایا تو وہ. اس کے علاوہ لوکل اس جگہ پر سکن کی چینجز ہیں، نپل سے کوئی ڈسچارج آئے، خون آئے، پانی آئے، یا کسی بھی قسم کا مواد آئے، یہ ہے. اور ساتھ اس کے اوپر جو اسکن ہے، اگر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، وہ ہارڈ ہو رہی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس پہ ایک نپل کے ایریے کے اندر اگر وہاں پر کوئی زخم بن چکا ہے جو ہیل نہیں ہو رہا، تو یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر کی. صحیح. اچھا سر، ہمارے ہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگہی مہم بھی چلائی جاتی ہے اور مختلف ادارے ہیں اس کو چلا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے اس کی کوالٹی آف کمپین سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ کیا جو ہم رزلٹس ہیں وہ پراپر ہمیں حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ اویئرنیس ہے. اس اویئرنیس کے لیے کیمپینس چلائی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر اب وہ اس کیمپین کے اندر آگہی سے اگلے سٹیپ پہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اوکے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اویئرنیس لیول پر ہی نہیں پہنچے، کیونکہ جتنی بھی کیمپینز ہو رہی ہیں اس میں تیزی ضرور آئی ہے جو بہت خوش آئند ہے. اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ملٹیپل میڈیمز ہیں، یوٹیوب ہے، آپ کا چینل ہے، اس کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن جو اویئرنیس کیمپین پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک پورا مہینہ مناتے ہیں، بار بار ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ وہ یہ چیز ذہنوں میں آئے اور اگر کسی کو کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ سامنے آئے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی اویئرنیس کیمپینس ہیں یہ شہروں میں تو ہیں، لیکن گاؤں میں، قصبوں میں، چھوٹے علاقوں کے اندر وہاں پہ اس طرح کی کیمپینز نہیں کی جاتی. پھر دوسرا اس میں ہمارے جو ایجوکیشنل ہیں اور جو ریلیجیس ہمارے بلیفس ہیں اس کے حساب سے، اور جو ہمارا کلچرل چیزیں ہیں، لوگ اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ضرور آتا ہے. لیکن چیزیں بدل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ جب سے یہ اویئرنیس کیمپین اسٹارٹ ہوئی بہت فرق پڑا ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی کتنی سٹیجز ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کس طریقے سے چلتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی 4 سٹیجز ہیں. اوکے. اسٹیج 1 ہے، اسٹیج 2، اسٹیج 3 اینڈ اسٹیج 4. اوکے. یہ اسٹیجز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ کتنا پھیلا ہوا ہے. صحیح. اگر وہ صرف چھاتی کے اندر ہے، چھوٹا سا ہے، تو ہم اسٹیج 1 کر لیتے ہیں. اگر وہ بغل میں بھی آ گیا ہے یا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور اس نے اس جگہ اسکن کو انوالو کر لیا تو اس کی اسٹیج 2 اور 3 ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ جسم میں پھیل گیا ہے تو ہم اس کو اسٹیج 4 کہتے ہیں. اس کو میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر کہتے ہیں، اسٹیج 4. اوکے. یعنی کہ وہ جسم میں بریسٹ سے نکل کے خون کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے لمفیٹکس کے ساتھ وہ پھیپھڑوں میں آ گیا، جگر میں آ گیا، بونز میں آ گیا، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر. یہ اسٹیج 4 ہوتی ہے. یہ ان اسٹیجز کی بڑی امپورٹنس ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس اسٹیج 1 میں آئے. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز میں اس بات کو ایکسپلین کریں. اس پہ نا ہم دیکھتے ہیں کہ سروائیول ریٹس کتنے ہیں. صحیح. اس میں ہم 100% کیور کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. اوکے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروائیول ریٹس کیا ہے، 5 ایئر سروائیول کتنا ہے. یعنی ایک پیشنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ بریسٹ کینسر ہوا ہے تو 5 سال بعد اگر 100 کو ہوا ہے تو اس میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں. صحیح. اور کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی بیکاز آف بریسٹ کینسر. صحیح. تو ہم سروائیول ریٹس دیکھتے ہیں. تو یہ جو اسٹیج 1 میں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کا سروائیول ریٹ آلموسٹ 100% ہے، 5 ایئرس سروائیول ریٹ. جو اسٹیج 2 میں ہے وہ 80% میں، اسٹیج 3 کی آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اسٹیج 4 میں صرف 14-15% ہے 5 ایئرس کے اندر. تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ بھی اس لیے ہے کہ جب اسٹیج 1 میں کوئی پیشنٹ آئے گا تو وہ آلموسٹ 100% 5 ایئر سروائیول ہے اس کا. صحیح. اسی لیے یہ کیمپینس چلائی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی لوگ اپنے آپ کو خود ایگزامن کرتے ہیں. بڑا ضروری ہے کہ تمام خواتین 19 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو ہر مہینے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی دونوں چھاتیوں کا خود سے معائنہ کریں اور دیکھیں اگر کوئی اب نارمل چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کو رپورٹ کریں اور کسی بھی ڈاکٹرس کے ساتھ وہ فوری طور پر کنسلٹ کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک نا عموماً میں دیہاتی علاقے سے ہوں اور میں نے کیس ہینڈل بھی کیا. وہاں پر ایک جو عام طور پر لوگوں کے ہاں چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس تو اس نے یقیناً ٹیکے لگا کے آپ کو مار دینا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی کائنڈلی بتا دیجیے. ڈاکٹر کو کتنی خواہش ہوتی ہے کہ مریض آئے اور اس کو ٹیکہ لگا کے مار دیں؟ خواہش نہیں، علاج کا حصہ ہے. دیکھیں وہ ایک بڑی نیگیٹو کیمپین ضرور چلتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے سوئی مار دیتے ہیں وہ نا، سوئی مار کے تو یہ زخم کو خراب کر دیتے ہیں. اچھا وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، دیکھیں سوئی والے کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب کسی پیشنٹ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ہم نے 2-3 کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم 100% اس کی اسیسمنٹ کر سکیں. بالکل صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل اسیسمنٹ. اوکے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک ہم نے ان کی ہسٹری لینی ہوتی ہے اور کلینکل ایگزام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ سے، کلینکل ایگزامینیشن سے ہمیں کافی سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن تقریباً 99% اس وقت شیور ہوتا ہے جب ہم ایک سوئی ڈال کر اس کا اندر سے تھوڑا سا ٹکڑا نکالتے ہیں اور پھر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تب اگر یہ تینوں چیزیں کی جائیں تو آلموسٹ 100% ریزلٹس ٹھیک آتے ہیں. صحیح. اور ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے. تو وہ سوئی تو ڈالتے ہیں، وہ تو ضروری ہے، علاج کا ڈائگنوسس کا حصہ، تشخیص کا حصہ ہے یہ. صحیح ہے. تو وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. ونس اٹ از ڈائگنوسڈ
تو اس کے بعد پھر جو آپ ٹیکوں کی بات کر رہے ہیں وہ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کیمو تھراپی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیمو تھراپی علاج کا حصہ ہے. اس میں کیمو تھراپی ہے, اس میں شعاعیں ہیں, اس میں آپریشن ہے, یہ تینوں علاج کا حصہ ہیں اور انفارچونیٹلی اس سے گزرنا پڑتا ہے مریض کو. ہاں وہ گزرنا پڑتا ہے, لیکن لوگ ظاہر ہے جو لوگ مطلب آخری سٹیج میں آپ کے پاس تشریف لائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کے بچنے کے چانسز بھی ظاہر ہے اتنے ہی کم ہیں. مطلب جس کی بڑی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہی بچانا, لیکن جس کی جو ہے وہ چوتھی سٹیج میں آنے کے بعد بھی اس طرح کی صورتحال ہے تو میرے خیال ہے میں وہی لوگ آگے بتاتے ہیں کہ یہ سوئی لگائی تو وہ مر گیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے بہت لیٹ ہیں. ہاں جب وہ اسٹیج 4 میں آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروائیول کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. پھر کیمو تھراپی آپ دے دیں یا آپ آپریشن کر دیں, بہت زیادہ فائدہ اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن چلیں کوالٹی آف لائف امپروو کر جاتی ہے, کچھ ٹائم ایکسٹرا مل جاتا ہے, لیکن اس کا پھر کیوریٹیو علاج ہوتا نہیں ہے اس کا, یعنی بالکل ٹھیک ہو جائیں ایسا علاج ہو سکتا نہیں ہے. اچھا یہ کیا ایک متھ میں نے سنی ہے, شاید آپ اس کو صحیح یا غلط بتا دیجیے ہمیں, کہ بعض اوقات کسی کا کینسر 5% پہ ہوتا ہے لیکن جب وہ اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں, کیمو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کینسر اس طرح کا ہو کہ کیمو تھراپی اس پر ایفیکٹ نہ کرے, کیونکہ مختلف طرح کے کینسر ہوتے ہیں. کچھ کینسر ہوتے ہیں جو نان رسپونڈنگ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پھر بعد میں کیمو تھراپی دینے کا فائدہ 2-3 طرح کے رجمنز ہیں بلکہ زیادہ ہیں. اس میں کینسر کے حساب سے کیمو تھراپی دی جاتی ہے. کچھ کینسر جس کو میں اس طرح سے کہہ دیتا ہوں کہ اچھے کینسر ہیں, وہ اچھے کینسر اس طرح سے ہیں کہ وہ گولی کھانے سے بعد میں ہارمون کے ساتھ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے کنٹینیوشن تھراپی کے اندر. کیمو تھراپی تو دینی ہے. کچھ ہیں جو ہارمون تھراپی کو رسپونڈ نہیں کرتے, ان کے لیے صرف کیمو تھراپی ہی علاج بچتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر ہمیں کیمو تھراپی دینا پڑتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ بہت اچھے کینسر نہیں ہے, صحیح, تو ان کا علاج پھر کیمو تھراپی سے ہی دینا پڑتا ہے. اچھا, اب وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی کیمو تھراپی افیکٹ کر رہی ہے, کون سی نہیں کر رہی. صحیح, تو وہ اس وقت جو کیمو تھراپی دیتے ہیں اسٹارٹ پر آپریشن سے پہلے, اس سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کتنا رسپانس آ رہا ہے. اگر رسپانس نہیں آ رہا تو کیمو تھراپی چینج کرتے ہیں. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی کچھ بہت ہی ان رسپانسو قسم کے ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ کیمو تھراپی بہت اچھا رسپانس نہیں کرتے. اگر آپ اس کو ریفر کریں تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کرکٹر سدھو صاحب جو کپل شرما شو میں بھی آج کل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ان کی وائف کو کینسر ہوا. کینسر ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ 5% چانسز ہیں, انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی لیے, تو انہوں نے پھر ایک کچھ دیسی اپنے نسخہ جو ہے آزمائے اور اپنی بیگم کو موت کے منہ سے کھینچ کے واپس لے آئے. اچھا, یہ سارا جو کیس ہے آپ نے بھی یقیناً سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, تو آپ جو انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہے اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں اور کتنا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کی اسٹڈی کی بیس پہ, آپ کی جو پریکٹس ہے اس کی بیس کے اوپر؟ اچھا, پہلی بات جو جس طرح سے انہوں نے خود بتایا کہ میٹاسٹیٹک اسٹیج 4 کینسر, ہم پہلے بات کر چکے ہیں, تقریباً 14-15% لوگ 5 ایئر سروائیول ریٹ ہے ان کا جن کو میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر ہوتا ہے. تو پرابلی شی از ون آف دا لکی ونس. ایک چیز, اور انہوں نے بعد میں ہربل ٹریٹمنٹ کو استعمال کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی علاج ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ریسرچ نہیں ہے. اس بارے میں ریسرچ کا فقدان ہے. تو اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ نیم کے پتوں سے یا باقی چیزوں سے یہ علاج ٹھیک ہوا ہے تو اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. ریسرچ کریں, اور اگر اس طرح سے علاج ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی تک کوئی ریسرچ بیسڈ علاج ہے نہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو فالو کیا, کچھ چیزیں ان کی ٹھیک ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ جو بریسٹ کینسر ہے, جو کوئی بھی کینسر ہے, وہ شوگر پہ فیڈ کرتا ہے. دیٹس ٹرو. اور ہماری فوڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو چکی ہیں جو کہ اس کا سبب بن سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے. تو وہ کسی حد تک بات ان کی درست ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز انہوں نے کی کہ وہ فاسٹنگ سٹارٹ کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی چیزیں باقی بھی کام کی, ایکسرسائز, اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو نون ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ کینسر کے اگینسٹ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سرٹینٹی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے, تو اس کے لیے بہت ساری ریسرچ چاہیے. وہ ایک مریض کے ایکسپیرینس کو ہم ہر مریض پہ نہیں اپلائی کر سکتے. اس کے لیے بڑے ہمیں اسٹڈی گروپس چاہیے, اس کے لیے ہمیں پاپولیشن چاہیے. اب جیسے کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے, کوئی نئی گائیڈ لائن آتی ہے, تو کوئی 14-15 ہزار مریضوں کے اوپر وہ چیز استعمال ہوتی ہے, اس پہ ٹیسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ریزلٹس بنتے ہیں, اس کے بعد ریکمنڈیشنز آتی ہیں.
ایک پیشنٹ کی بیس پر ہم یہ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اپنی وہ نارمل ٹریٹمنٹ جو چل رہا ہے آج کل اس کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو ضرور اپنا لیں. میرا خیال کوئی ہے حرج ذائقہ نہیں تو کوئی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہربل چیزیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کریں, اپنا علاج جاری رکھیں اور ساتھ یہ ضرور کریں, بالکل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس میں جو آپ جب علاج کرتے ہیں تو علاج میں اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, مطلب اسٹیج وائز آپ کیا کیا علاج کرتے کس طریقے سے؟ اچھا, اوور دا پیریڈ آف ٹائم تھوڑی سی گائیڈ لائنس میں چینج آتی رہتی ہے. پہلے یہ تھا کہ جو بھی پیشنٹ آ گیا اس کو آپریشن کر دو, بعد میں کیمو لگے گی, شوائیں لگے گی. اب ہم تھوڑا سا شفٹ کر رہے ہیں کم سے کم سرجری کی طرف اور باقی طریقوں کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, پہلے ہم کیمو تھراپی بعد میں دیتے تھے, اب کافی عرصے سے اب ہم کیمو تھراپی پہلے دیتے ہیں, اوکے, آپریشن سے پہلے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کینسر ہے, یہ اس کیمو تھراپی کو رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اوکے, ایک چیز, سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, آپریشن آسان ہو جاتا ہے. پھر اب پوری چھاتی کو نکالنے کی بجائے اس کا پورشن نکالتے ہیں اور ان کے سروائیول ریٹ سیم ہے. کافی اسٹڈیز کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر چھوٹا ٹیومر ہے, ایک جگہ لوکلائزڈ ہے, پھیلا ہوا نہیں ہے, بغل میں نہیں آیا ہوا, تو اس کے لیے کم سے کم سرجری کر کے اس کی جو شیپ ہے اس کو مینٹین رکھا جائے, اور جتنا آپ بریسٹ بچا سکتے ہیں بچائیں. اس کے بہت سارے فائدے آئے ہیں, سائیکولوجیکل فائدے ہیں, سوشل فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں اس کے. تو اب ہم اس طرف موو کر گئے, لیکن ابھی بھی علاج کے اندر 3 چیزیں ضرور شامل ہیں. ایک ہے کیمو تھراپی, ایک ہے ریڈیشن تھراپی یعنی شعاعیں لگاتے ہیں اس ایریے کو, اور تیسری ہے سرجری. یہ تینوں اس کے امپورٹنٹ اسٹیپ ہیں, ان میں سے ہم کوئی مس نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ ہے اس طرح سے. سر یہ کہا جاتا ہے کہ شعاعیں لگوانا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مہینوں کے جو ہے وہ ٹائم دیے جاتے ہیں کہ یہ اتنے مہینے بعد شعاعیں لگیں گی آپ کو. تو یہ شعاعیں کیا لگاتے ہیں, اس کا پرپس کیا ہوتا ہے, اور اس سے جو ہے ٹریٹمنٹ سے کیا اس کے فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, شعاعیں جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں ریڈیشن, ہم اس کو لگاتے ہیں, ریڈیو تھراپی کہتے ہیں ہم اس کو. جب آپریشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں زخم نے ہیل کرنا ہے, اس نے بھرنا ہے. جب تک وہ زخم بھرتا نہیں ہے ہم شعاعیں نہیں لگاتے. اوکے, ٹھیک ہے, اور کیمو تھراپی بھی نہیں دیتے اس دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیلنگ سیلز ہیں, شعاعیں اور جو کیمو تھراپی اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں, ہیل نہیں ہونے دیں گے. جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے شعاعیں لگانے کا, ریڈیشن کا, کہ جو نارمل سیلز سے زیادہ گرو کر رہے ہوتے ہیں ایب نارمل سیلز, ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایب نارملی جن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں سیلز. نارمل سیلز کو کچھ نہیں کہتے, ان سیلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو جو اگر تھوڑا بہت کینسر رہ گیا ہے آپریشن کے بعد, کوئی مائکرو سیلز ہیں, کوئی چھوٹے موٹے 2-4 سیل رہ گئے ہیں, تو یہ ان کو بھی ٹارگٹ کر کے ختم کر دیتا ہے. اوکے. تو ریڈیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے. وہ مہینوں پہ نہیں چلتی, وہ ایک سیشن ہوتا ہے 3 سے 4 ہفتے کا, جس کے دوران ہر پیشنٹ کے حساب سے مختلف نمبر آف ریڈیو تھراپی ہوتی ہے کہ اس کو ہم اتنی ڈوز دینی ہے, اتنے وقفوں میں دینی ہے. تو ہر مریض کے حساب سے مختلف طور پہ ریڈیشن کا کورس ہوتا ہے پورا ایک. اچھا سر, یہ کوئی ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی کوئی اس طرح کی آ رہی ہے کہ جس کے اندر جو یہ کینسر والے سیلز ہیں وہ ڈسٹرائے اندر ہو جائے, علاج اس طرح کا ہے ہمارے پاس کوئی؟ اس طرح کا علاج ہمارے پاس اس وقت تو نہیں ہے. ایک ریسنٹلی بہت مشہور ایک علاج ہوا ریسنٹلی, پرابلی لاہور کے ایک ہاسپٹل کے اندر انہوں نے امپورٹ کیا, جس کو ہم کہتے ہیں کرائیو ابلیشن یا کو ابلیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے بغیر کینسر سیل کو بہت ٹھنڈا یا بہت گرم ٹمپریچر کر کے کل کر سکتے ہیں آپ. اوکے. لیکن اس کی ایفیکیسی جو ہے ابھی وہ 100% نہیں ہے, تو یہ وہ سرجری سے سپیریئر نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں, اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ مینیج کیا جا سکے لوکلی, لیکن کیمو تھراپی کی ریڈیشن کی پھر بھی ضرورت تو رہے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ صرف عورتوں میں ہوتا ہے یا مردوں میں بھی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ یہ آدمیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. 99% جو ہے یہ خواتین میں ہوتا ہے, آبویس ریزنس کہ بریسٹ جو ہے وہ فیمیل آرگن ہے, تو یہ اس لیے خواتین میں ہوتا ہے. لیکن 1% بریسٹ کینسر جو ہے یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ بریسٹ پلیٹ جو ہے یہ موجود ہوتی ہے مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں ایسٹروجن ہارمون زیادہ ہے اور آدمیوں میں, مردوں میں ایسٹروجن ہارمون کم ہوتا ہے. صحیح. لیکن چانسز رہتے ہیں. پھر جو کینسر ہے جو کہ جینز کے تھرو آتا ہے, یعنی فیملی کی ہسٹری میں اگر ہے اور وہ فیملی کے اندر اس کی جینز میں وہ کینسر آ چکا ہے, تو اس کے اندر مردوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے یہ جو اویئرنیس ہے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں, یہ مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. صحیح. کہ اگر ان کو اس ایریے میں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے, یا جو اسی طرح کی علامات آ رہی ہیں, کوئی مواد آ رہا ہے, کوئی گلٹی محسوس ہو گئی ہے, یا اسکن انوالو ہو گئی ہے, کوئی السر بن گیا جو ہیل نہیں ہو رہا, زخم بن گیا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کو وہ لازمی چیک کروائیں.
بالکل صحیح، یعنی کہ آپ کو کہیں پہ بھی ابہام ہو کہ یہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ٹریٹ کروائیں، خود بخود چیزوں کا آئیڈیا ہوتا جائے بالکل گا. جی، بہت ضروری ہے یہ. اچھا، ایک انڈین ایکٹریس سونالی باندرے، ان کو بھی یہ ہوا، تو اس کیس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں؟ جی، ان کا بھی اسی طرح بریسٹ کینسر ہوا، ڈائگنوز ہوا، ٹریٹ ہوا. اور ایک ریسنٹ ان کی بلکہ پوسٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا جو علاج ہے وہ آیورویدا سے ہوا. اوکے. اب بات پھر وہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو اس طرح، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، میڈیکل ریسرچ کے اندر ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈینائی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کا سپورٹ بھی نہیں کرتے صحیح. کیونکہ وہ ریسرچ سے پروون نہیں ہے. اوکے. اگر تو ایسا ہے تو اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، اور اگر اس کا کوئی علاج نکلتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ایک اور موڈ آف ٹریٹمنٹ نکل آئے گا، لیکن ابھی تک وہ پروون نہیں ہے. تو اس کو ٹیک اپ کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اس کو ٹیک اپ کرنے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہے سارے ریسرچرز پہ، گورنمنٹس پہ، کہ وہ اس طرح کی ریسرچ کو فنڈ کریں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ پیشنٹس پہ، اب پیشنٹس ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے جو کہ پروون ہے، اس پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، آج کل یہ اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے. اگر ہم اس کے علاوہ ڈیویٹ کرتے ہیں کسی اور طرف تو ہمیں ان کی کنسنٹ چاہیے، ہم ان کو بتائے بغیر تو نہیں کر سکتے. کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے دعوے اس حوالے سے بھی کیے جاتے رہے کہ جناب پانی سے گاڑیاں چلنی شروع ہو جائیں گی. جی جی پانی، جی تو یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی نا اس تھیوری کو رانگ پروو کرنے کے لیے، ادروائز تو ظاہر ہے ایک ہیجان کی کیفیت ایسے ہی جو ہے آ جائے گی کہ بھئی یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی ہے، جب پانی سے چل سکتی ہیں تو کیوں نہیں ہمیں دے رہے بالکل آپ. ایسے ہی ہے. تو وہ کئی لوگوں نے پھر لیا بھی اس کو ذمہ داری کو، بھئی یہ پیچھے نہ پیچھے کہیں نہ کہیں ہائیبرڈ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی. تو اس میں بھی شاید آپ کے مطابق وہ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اس بات میں گورنمنٹ کو اس چیز کو فنڈ کر کے دیکھنا چاہیے، ناٹ جسٹ کہ ڈس اپروو کریں، ہو سکتا ہے اپروو کر دیں، ہو سکتا ہے وہ ریسرچ کرے اور ثابت ہو جائے کہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ان کے فائدہ اٹھائیں. سب فائدہ اٹھائیں تو کریں، بلکہ آسان ہو جائے گا اور وہ اس میں خرچہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ کیمو تھراپی تو بہت مہنگی پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں پرائمری رسپانسبلٹی اس میں گورنمنٹ کی آتی ہے صحیح. کہ وہ، لیکن جو اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ جب اس طرح کی سیلیبریٹیز جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ میں تو اس چیز سے ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہو گئی، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں وہ چیز ہر ایک تک پہنچتی ہے، اور جو مریض آنا بھی چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اچھا یار ان کے اس طرح ٹھیک ہو گیا، میں بھی یہ ٹرائی کر لیتا ہوں، اور وہ لیٹ آتے ہیں. صحیح. تو جتنا لیٹ آئیں گے سروائیول کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے. صحیح. یہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو جتنی ارلی آئے گا، ارلی ڈائگنوسس از دا کی ٹو سکسیس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کیس اسٹڈی، بالکل آپ نے یہ بات کی، میں چاہوں گا کہ یہ کیس اسٹڈی بھی دوستوں تک پہنچے. والدہ کو بھی جو ہے بریسٹ کینسر ہوا، اور ہم بڑا ان کو کہتے رہے کہ بھئی آپ یہ جو اس کا ٹریٹ کروائیں، لیکن جو ایک عام طور پر ان کو گاؤں میں جو لوگ تھے وہ یہی بتاتے رہے کہ آپ نے سوئی لگائی تو آپ کا زخم خراب ہو گیا. پھر انہوں نے وہاں پہ لوکل علاج وغیرہ کروایا جو بھی، جس سے وہ زخم ہو گیا نرم. اب نرم ہونے کے بعد ان کی یکدم کیا ہوا، ایک دن بالکل صحت مند ہے، ان کی بلیڈنگ ہوئی. بلیڈنگ ہونے سے وہ بالکل جو ہے ویک ہو گئیں. ان کو پھر وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ بھئی ہمارے بس کی بات نہیں. اب پھر لاہور میں آئے تو یہاں پر ہم نے انمول سے اور میو ہاسپٹل سے، ان کی مہربانی سے اور کچھ پرائیویٹ ڈاکٹرز کی ایڈوائس سے وہ علاج شروع کروایا، اور پھر الحمدللہ وہ جو ہے وہ صحت مند زندگی گزار رہی. تو مقصد یہی ہے، جہاں پہ ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ حالات ہیں. ایون ہم پڑھے لکھے، ہمیں یہ سارا معاملہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنے پیرنٹس کو قائل نہیں کر پاتے. تو آپ کیا اس کے اوپر ایڈوائز کریں گے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے، اویئرنیس کیمپینس، ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کیمپینس. ہم پورا مہینہ مناتے ہیں اکتوبر کا، جو ہم کہتے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، بی کیمپ ہم اس کو کہتے ہیں، پاکستان میں بھی مناتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ایکٹیویٹی تھی نا وہ شہروں میں ہے، جہاں پہ ہماری مین پاپولیشن ہے، مور دین 65 to 70% پاپولیشن تو گاؤں میں ہے، قصبوں میں ہے. وہاں تک آؤٹ ریچ نہیں ہے ہماری، وہاں تک پہنچنا چاہیے. اب مجھے تھوڑا سا گلا اس پہ ہمارے اپنی ڈاکٹرز کی ایسوسیشن سے بھی ہے کہ وہ کانفرنس کریں گے تو لاہور میں کریں گے، اسلام آباد میں کریں گے، کراچی میں کریں گے. ان کو جانا چاہیے، ان کو یہ اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیے ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ یا ادر آرگنائزیشنز یا جو NGOs ہیں ان کی مدد کے ساتھ، کہ وہ ان فار فلنگ ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں، دور دراز علاقوں میں، ضرور پسماندہ علاقوں میں پہنچیں اور وہاں جا کے یہ اویئرنیس کمپین کریں. مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے، لیکن کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے ادھر ایک کینسر ہیلتھ کیئر سینٹر کا قیام کیا.
وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم جدید مشینری جو ہے وہ جہاں پہلے کہیں پہ بھی ورلڈ میں یوز نہیں ہو رہی وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور کینسر کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے تھوڑا سا آپ گائیڈ لائن دیجیے کہ کیا چیز ہے, کیا ہے اس میں. جی وہ جو مشین لے کے آئے ہیں دیٹ از کو ایبلیشن. اوکے. اس کا جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ ٹمپریچر کے ڈفرینس سے بہت زیادہ فریزنگ یا بہت زیادہ گرم ٹمپریچر سے سیل کو کل کر دیا جائے. اوکے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے اس کی ایفیکیسی کی, دیٹ از اسٹل ان پروون 100%. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے وہ کیا اور ٹھیک ہو گیا, ایسے نہیں ہے. لیکن اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں آئس کیور والے ہیں وہ کر رہے ہیں ترکی میں اور امریکہ کے اندر آئس کیور کے نام سے یہ اسٹڈی چل رہی ہے کہ یہ ہم اس کو فریز کر کے ختم کر دیں تو ہو سکتا ہے سرجری کرنی نہ پڑے ہمیں. اب یہ بینائن کنڈیشنز کے لیے جو کینسر نہیں ہے ان کے لیے تو بڑی افیکٹو ہے. کینسر میں یہ کتنا افیکٹو ہے یہ اسٹل ان پروون ہے. اوکے. تو اس لیے اس کے بارے میں ابھی اوپینین گارڈیڈ ہے. لیٹس سی ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا جتنی ریسرچ آئے گی اس بارے میں. چلیں اب ہم تو اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ جو بھی مشینری آئی ہے یہ ہمارے عوام کے, پاکستان کے جو وہ لوگ جو اس سے جو ہے افیکٹ ہوئے ہیں ان کے فائدے میں استعمال ہو. ان شاء اللہ.